آخری 10 دن میں لیلۃ القدر رکھی ہے، اعتکاف رکھا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، یہ ہمارے لیے کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چونٹیاں تک روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت کو روزانہ کہتا ہے ان قریب میرے نیک بندے بندیاں آنے والے ہیں، تو ان کے لیے میک اپ کر لے، تو ان کے لیے تیار ہو جا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے کا سیزن ہے۔ پہلی امتوں کو اعتکاف نہیں ملا تھا، ہمیں اعتکاف ملا ہے کہ 10 دن اللہ دے بوئے تے پہ جاؤ، یا اللہ تیرے کو معافی کروا کے ہی اٹھنا ہے، ہمیں اٹھنا ہی کوئی نہیں۔ تو جو دروازے پہ آ جاتا ہے آدمی اسے معاف کر ہی دیتا ہے۔ کوئی بہت ہی سخت دل والا ہو تو معاف نہ کرے، ورنہ بڑے سے بڑے غصے والے بھی کہتا اچھا جی جاؤ معاف کیتا۔ اس میں ایک لیلۃ القدر ہے، وہ بعد میں بات کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں غریب آدمی کی کہ روزے اچھے گزر جائیں، عید اچھی گزر جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر رکھا ہے۔ ہم اسے عید کے ساتھ جوڑ دیتے، پہلی رمضان سے دینا چاہیے تاکہ غریب اپنا کوئی روزہ تو رکھ سکے۔ پہلی رمضان سے 29 رمضان تک جب مرضی دے دیں، اور اگر وہ فطرانہ ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتے، وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ اور عام طور پر یہاں اخبار میں ٹی وی پر گندم کے لحاظ سے آتا ہے 2 سیر کڑک دے دو، وہ تھوڑے سے پیسے ہیں، 100-200 روپے ہے۔ میں آپ کو آپ سب مالدار لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو اپنے نبی کا صدقہ فطر بتاتا ہوں کہ آپ کیا دیتے تھے۔ آپ کشمش دیتے تھے، کھجور دیتے تھے، جو بھی دیے ہیں۔ تو کشمش 3 کلو، بازار میں 3.5 کلو، بازار میں جا کے پوچھیں جو سب سے اچھی کشمش ہو، یا پھر درمیانی، گھٹیا نہیں درمیانی اور سب سے اچھی، پتہ کرے وہ کتنی ہے، 1000 روپے کلو ہے، 1500 روپے کلو ہے۔ آپ کے گھر کے 4 افراد ہیں تو ایک گھر سے 6000 روپیہ غریب کو جائے گا۔ آج تو 6000 میں ایک ہفتہ نہیں گزرتا۔ تو اب سب سے عرض کرتا ہوں ویسے بھی خیرات کریں، افطاریاں کروائیں، اور صدقہ فطر کشمش کے حساب سے دیں۔ یہ آپ سب بھائی بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے۔ اللہ نے آپ کو رزق دیا، خرچ کریں، یہی آپ کے ساتھ جائے گا، باقی سارا ادھر ہی رہ جائے گا۔ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ صبح تک رہتی ہے۔ لفظ قدر عربی میں اس کا ایک مطلب ہے قیمت۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں، آپ سب تاجر بیٹھے ہو، لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1 روپے پر 1000 نفع لے سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسا کاروبار ہے؟ جو ہیروئن بیچتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے 1 رات 1000 مہینے، یعنی کوئی 82-83 سال۔ یہ تو آ گیا پہلا قدر۔ دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا، تنگ پڑ وقت، فقدر علیہ رزقہ۔ تو تنزل الملائکۃ فیہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اتنے فرشتے آتے ہیں زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تیسرا مطلب ہے قدر، مقدار کو۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ فجر کی نماز تک، فجر کی اذان تک یہ رہتی ہے۔ 3 مطلب ہیں قدر کے، تینوں اللہ نے قرآن میں کور کیے۔ قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنگی کیا ہے؟ فرشتوں سے زمین بھر جاتی ہے۔ مقدار کیا ہے؟ صبح صادق۔ لیلۃ القدر 27 کی نہیں ہوتی، 21، 23، 25، 27، 29۔ اب یہ 5 راتیں جاگنے چھٹ، آپ لوگ تو ویسے رات کے بادشاہ ہو، جاگ لو۔ تو لیلۃ القدر مسجد میں نہ گزارو، گھر میں گزارو۔ یہ مسجدوں میں اشتہار لگ جاتے ہیں، فلاں کے ساتھ شب قدر گزاریں، فلاں حضرت کے ساتھ شب قدر گزاریں، پھر ادھر کوئی صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے باجماعت، عورتیں صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہی ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنی عجیب و غریب قسم کی عبادات شروع ہو جاتی۔ یہ نفلی عبادت ہے، میرے نبی گھر میں پڑھتے تھے۔ آپ نے اشراق کے سوا ہر نفل گھر پڑھا، ہر سنت گھر میں پڑھی، تو آپ لیلۃ القدر کو یہ مستورات بھی آپ بھی اکٹھے ہو کے نہیں منانا، الگ الگ مصلی بچھا کر اپنے اللہ سے رونا دھونا کرو، اپنے اللہ کو منانا کرو، میں بھی کروں آپ بھی کریں۔ نوافل کی، جیسے ابھی شب برات گزری تو اشتہار تھے، میں جا رہا تھا ادھر غلام آباد میں، ایک جنازہ ہو گیا تھا، تو اشتہار فلاں حضرت کے ساتھ شب برات گزاریں، فلاں مسجد میں شب برات گزاریں، فلاں جگہ شب برات گزاریں۔ بھائی وہ گھر میں منانے کی ہے، مسجد میں نہیں۔ میرے نبی نے نفلوں کو تنہائی میں ادا کیا، فرض کو مجمع میں ادا کیا۔ لیلۃ القدر میں جاگنا نفل ہے، اور پھر جب کٹھے ہو جائیں گے لوگ اور عورتیں تو پھر ساتھ غیبت بھی چلے گی، اور ایک غیبت کا بول ساری رات کو اڑا کے رکھ دے گا۔ مردوں یا عورت کٹھے ہو جائیں، غیبت سے تو بچتے نہیں، نہ ہی رک سکتے ہیں۔ سندھ سے ہم بائی روڈ آ رہے تھے، کراچی سے بائی روڈ جماعت تھی، تو وہ راستے میں بڑی غیبت کریں، نوجوان تھے سارے نئے نئے، میں چپ کر کے سنتا رہا۔ جب کوئی 2 دن گزر گئے نا، تو ہمارے پاس بڑی وین تھی، میں نے کہا بچوں ایک نصیحت کرتا ہوں، غیبت نہ کیا کرو، مذاق کرو، ہنسا کرو، کھیڑا کرو، غیبت نہ کرو۔ تھوڑی سی میں نے اس پہ بات کی تو بڑے متاثر ہوئے، کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آئندہ بالکل نہیں کریں۔ کوئی آدھا گھنٹہ گاڑی میں سناٹا رہا، آدھے گھنٹے کے بعد ایک بولے مولانا جی غیبت نہ کری تو پھر گلاں کی کریے۔ یہ میرا کلچر ہے، لہٰذا عورتیں عبادت کے لیے بھی اکٹھی ہوں گی تو غیبت شروع ہوگی، مرد مسجد میں اکٹھے ہوں گے وقت ضائع ہوگا، غیبت شروع ہوگی۔ میرے بھائی بہنوں، ہر نفل کو گھر میں گزار، اپنے گھر کو بابرکت بناؤ، اپنے گھروں میں نفل پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو۔ صرف اشراق کے نفل میرے نبی مسجد میں پڑھتے تھے 2 رکعت، باقی ہر نفل آپ نے مسجد میں ادا کی۔ تو یہ چند چیزیں رمضان کے متعلق میں نے عرض کی ہیں۔ اب ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان کی دولت کس سے ملے گی، رمضان کی برکات کس سے ملیں گی، اور کون محروم ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، بس اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا مدمن خمر، شراب کا عادی، کبھی کوئی پی لے توبہ کر لے، میں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ مدمن کا لفظ ہے کہ جو روزانہ شراب پیتا ہے، اس کی رمضان میں بخشش نہیں۔ عاق لوالدیہ، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی بخشش نہیں۔ قاطع الرحم، رشتہ داروں سے لڑنے والا، اس کی بخشش نہیں۔ المشاحن، دل میں بغض رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں۔ ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے نقصان دے، اللہ نے حرام کر دی۔ ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے مفید ہے، اللہ نے حلال کر دی۔ سود حرام کر دیا۔ ہماری پاکستان کی معیشت نہیں، پوری دنیا کی معیشت ڈوبی پڑی ہے، سارے ملک قرضوں پہ چل رہے ہیں، سود نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھتے ہیں میرا اللہ کہتا ہے
فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑو گے تو میرے اور میرے رسول مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔